اب جب یہ چینجز آ رہی ہیں تو آپ لوگ نے اپنے پروپوزلز دیے ہیں, کیا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ پرپیچوٹی میں انکریز چاہتے ہیں, اس کو 97.5% لے کے جانا چاہتے ہیں, کیا واٹ از گوئنگ آن, کیا بات چیت جا رہی ہے اس وقت؟ پرسنٹیج کی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہاں, لیگ کا ماڈل اس مسئلہ. کیا مسئلہ ہے مجھے بتائیں. ہوم اینڈ اوے, ابھی آپ کو میں نے اچھا, دیکھو ہوم میری اینڈ اوے بات کی آپ لوگ بات کرتے ہیں, مجھے آپ تھوڑا سمجھا دیں کہ ہوم اینڈ اوے ابھی کیسے ہو سکتا ہے یہاں پہ, جب آپ کے پاس اسٹیڈیمز نہیں ہیں یا آپ کے پاس اس طرح کی سیکیورٹی نہیں ہے یا آپ کے پاس, تو کیسے ہوگا ہوم اینڈ اوے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ کی لیگ دبئی میں بھی تو ہوئی ہے نا, تو یہاں کیوں ہو رہی ہے؟ دبئی میں کرا دیں پھر. دیکھیں ہوم اینڈ اوے کا مطلب کیا ہے. ہوم اینڈ اوے کا مطلب یہ ہے کہ اگر لاہور ایک ایکس اماؤنٹ کیا ہے اور کوئٹہ ایک ایکس اماؤنٹ کیا ہے, تو کیوں ہے؟ کیونکہ کوئٹہ کی آبادی کم ہے, کوئٹہ کا اسٹیڈیم تھوڑا ہے, بالکل, لاہور کی آبادی زیادہ ہے, لاہور کا اسٹیڈیم بڑا ہے. اب اس کو ٹرانسلیٹ کریں, میرا ریونیو کیسے بڑھے گا؟ جب اس کی انکم مجھے آئے گی, جب میں لوگ اکٹھے کروں گا, میری قلندرز کی وجہ سے آپ کی سیل انکریز ہوگی, ٹکٹ سیل انکریز ہوگی, اس کا ایگزیکٹلی ایڈوانٹیج جتنا مجھے ملے گا اتنا ہی کراچی کو, کوئٹہ کو, اسلام آباد کو, پنڈی کو ملے گا, پشاور کو ملے گا. اچھا, اب ہمارے اسٹیڈیمز کا نا, نہیں میرے اسٹیڈیم کا, اگر قلندرز کا میچ سولڈ آؤٹ ہے تو اس کی جو انکم ہے وہ سب میں برابر ابھی فی الحال, ہاں جی 10 سال ٹھیک. اچھا, اب ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ ہوم اینڈ اوے ہوگا. ہوم اینڈ اوے کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر لاہور میں کھیل رہی ہے 5 میچ جو کھیلے گی وہ, ٹھیک ہے, 10 میں سے, تو 5 میچ کا جو ایکسپینس ہے وہ لاہور کا ہوگا اور جو انکم ہے وہ لاہور کی ہوگی. بالکل, ہاں. اسی طرح آپ کہتے ہیں جی کوئٹہ میں سیکیورٹی کنسرن ہے, تو آپ کراچی کو ڈکلیئر کر سکتے ہیں کوئٹہ کا ہوم. لیکن وہ بات تو نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوگی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, مقصد تو یہ ہوتا ہے نا کہ جو کوئٹہ کے فینز ہیں, جو وہاں کے ہوم وہ ہے, تو میرے فین, اب قلندرز کے فین کوئٹہ سے میچ دیکھنے آتے ہیں, کراچی سے میچ دیکھنے آتے ہیں, پشاور سے میچ دیکھنے آتے ہیں, کشمیر سے میچ دیکھنے آتے ہیں, گلگت سے میچ دیکھنے آتے ہیں, ساؤتھ پنجاب سے میچ دیکھنے آتے ہیں. اٹ ڈزنٹ میٹر. اگر آپ کو ڈیڈیکیٹ ہوگا کہ جی یہ کوئٹہ کا ہوم گراؤنڈ ہے یہ 2-4 میچوں کے لیے, اس کی انکم ندیم بھائی کی ہوگی, اس کا ایکسپینس ندیم بھائی کو ہوگا, میں آپ کو اپنے خون سے لکھ کے دیتا ہوں کہ سولڈ آؤٹ ہوں گے. بیکاز ندیم بھائی سارا سال پھر اس کے لیے کام کریں گے اپنے فینس کے ساتھ, جو میں کرتا ہوں. ان کو نظر آتا ہے کہ یار اس کا مجھے تو فائدہ کوئی نہیں ہے, تو وہ کیوں کریں پھر, یا باقی ٹیمیں کیوں کریں. ابھی آپ کہہ رہے تھے نا کہ آپ یہ کرتے ہو, تو وہ کیوں کریں جب ان کا ہوم ہی کوئی نہیں ہے. جب کراچی میں آپ نے دیکھا جو میچز ہوتے ہیں کراؤڈ نہیں آتا, کیوں نہیں آتا؟ بیکاز فرق ہی نہیں پڑتا, کیونکہ وہ کٹی میں جانے ہیں پیسے, کٹی میں سب میں برابر تقسیم ہو جانے. تو یہ میں جو کرتا ہوں, یہ قلندرز جو کرتے ہیں, وہ اس لیے نہیں کرتے کہ ہماری انکم زیادہ ہو, وہ جینون محبت میں نوجوانوں کی کرتے ہیں. تو یہ مجھے بتائیں, تو اس کا مطلب اس وقت جو ایک مسئلہ ہے وہ ہوم اینڈ اوے کا ہے, فائنینشیل ماڈل, ون آف دا پرابلمس. اور کیا پرابلم ہے؟ اور آپ کا جو کیا کہتے ہیں, جو لیگ کا جو فائنینشیل ماڈل ہے اس کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. مطلب جو ایکول آپ کی ڈسٹریبیوشن ہو جاتی ہے سینٹرل پول کی, وہ ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. وہ ایکول نہ ہو پھر نہیں, جس آپ نے انویسٹ کیا 100 روپیہ, شہزاد بھائی نے کیا 50 روپے, میں نے کیے 25 روپے, اب ہمیں دونوں تینوں کو آ گیا پروفٹ آ گیا. آپ کو 100 کے حساب سے ملنا چاہیے, 25 کے حساب سے. اچھا ٹھیک ہے, 100 کے حساب سے ملنا چاہیے نا, مجھے 25 کے حساب سے ملنا چاہیے, شہزاد بھائی کو 50 کے حساب سے ملنا. اب فرض کریں کہ ہمیں 500 پروفٹ آ گیا, وہ تینوں میں برابر تقسیم ہو گیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صحیح ہے, کوئی لاجک ہونی چاہیے نا. مجھے بتائیں کیا آپ میں 25 روپے لگا کے آپ جتنا پروفٹ لے رہا ہوں. صحیح ہے, لیکن آپ اگر 100 روپے لگا رہے ہیں تو آپ اپنے لاہور کے لیے لگا رہے ہیں وچ از اے بگر سٹی, یا کراچی کے لیے کوئی لگا رہا ہے وچ از اے بگر سٹی. بگر سٹی مینس بگر پوٹینشیل, بگر آڈینس, بگر اسپانسر. ٹرانسلیٹ کرے نا, سب کچھ ٹرانسلیٹ کرے نا. نہیں ہوگا, بگر بڑا اسٹیڈیم ہے, تو بڑا اسٹیڈیم کی انکم تو سب میں برابر تقسیم ہو رہی ہے. وہی میں کہہ رہی ہوں, اگر آپ ہوم اینڈ اوے کی اگر بات کرتے ہیں اور وہاں سے آپ کو جو ہے اگر فائدہ ہوتا ہے تو مسئلہ ہی حل ہو جاتا ہے. پھر لاہور کی اگر میری 34,000 کی کیپیسٹی ہے, سو میں سارا سال کام کرتا ہوں کہ میرے اسٹیڈیم بھر جائے. اب 34,000 کو آپ نمبرز میں کنورٹ کرتے تو میری وہاں سے انکم شروع ہو جائے گی, وہ مجھے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنی پڑے گی. اور پرپیچوٹی کا مطلب یہ ہے کہ جب اوور اے لانگر پیریڈ آف ٹائم آپ جب اپنے بچے کو بھی پڑھاتے ہیں نا, تو جب آپ کے دل میں خواب سے آتے ہیں نا کہ یار اس کو ڈاکٹر بناؤں گی, اس کو انجینئر بناؤں گی, اس کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بناؤں گی, اس کو اسپورٹس مین بناؤں گی, سو وہ پہلے سال میں نہیں بنتا.
ایک آپ کے ذہن میں ایکسپیکٹنسی ہوتی ہے کہ یار ایک ایوریج انسان کی زندگی 70-80 سال کی یا 60 سال کی ہوتی ہے, سو میرے بچے کی بھی اللہ تعالیٰ کرے گا. تو پرپیچوٹی کے بغیر تو آپ اپنے بچے پہ انویسٹ نہ کریں. آپ کو پتہ ہو کہ 2 سال بعد اس نے مر جانا ہے, تو اللہ معاف کرے, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ بس اسپورٹس میں سپورٹ کے چکر میں لگی رہیں گے کہ چل یار 2 سال کسی طرح گزار لیں. آپ اس کو کبھی بھی اپنا سب کچھ بیچ کے اوپر نہیں لگائیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کی 2 سال زندگی ہے. تو یہ بات پرپیچوٹی اور اس کی ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی زندگی نہیں ہے لیگ کی یا فرنچائز کی, تو آپ اس پہ انویسٹ کیوں کریں گے؟ اب آپ نے قلندرز کا بیچ میں نہیں لانا, کیونکہ میرا مقصد ہی نہیں تھا, میرا مقصد ہی یوتھ کو انگیج کرنا تھا. سو اس لیے مجھے فرق نہیں پڑتا کب جیوں کب مروں, جب تک زیرو تب تک انگیج. تو یہ آپ کے, اگر میں ان کو پوائنٹس میں کروں تو پرپیچوٹی ہو گئی, پول کا کس طرح سے اس کو ڈیوائڈ کرنا ہے وہ ہو گیا, اور ہوم اینڈ اوے ہو گیا. یہ 2-3 چیزیں ہیں جو کہ ڈسکس ہوں گی, اور تمام جو آپ کو میرا خیال ہے میں نے 15 منٹ میں سمجھا دی, ہاں, تو اور 10 سال میں اسٹیک ہولڈرز کو سمجھ نہیں آئی. تو تمام اونرز باقی جو ہیں وہ بھی اس پہ اگری کرتے ہیں. دیکھیں ایک بات ایگری کرنا ہے نا, ہم کون سا کمیٹی ڈال رہے ہیں کہ جی بولی والے, ایک سیکنڈ مجھے میری بات سن لیں, ہم کمیٹی ڈال رہے ہیں کہ جی بولی والی کمیٹی ہے, 4-5 لوگ مل کے ڈال رہے ہیں, پہلے میری نکلے گی. ہم ایک لیگ کے ماڈل کی بات کر رہے ہیں. فرینچائز اونر جو ہے اس کا ایک پارٹ ہے. فرینچائز اونر نہ شہر سے بڑا ہے, نہ لیگ سے بڑا ہے, نہ ملک سے بڑا ہے. تو فرینچائز اونرز بھی, کیونکہ آپ نے کہا کہ وہ بھی ظاہر ہے دے ہیو ٹو بی آن بورڈ ٹو, رائٹ, کہ اگر کوئی اس طرح کا اگر اس ملک میں ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے تو کون کس کو آن بورڈ لیتا ہے؟ کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ جب آپ نے 18 سے ریجن 6 کرنے تھے تو کس نے کس کو آن بورڈ لیا؟ سو دیکھیں ایک چیز غلط ہو رہی ہے, غلط ہو گئی ہے ربیہ, اس کو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. چلیں محسن نقوی صاحب اگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے, یہ میں پوچھ لیتی ہوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ ڈیسیژن لیں گے, کون اس سے فرق نہیں پڑتا نا. میں آپ کو لاجیکل ایک بات بتا رہا ہوں. اب آپ کے یہاں سے ایک پائپ نکل آیا جو لیک ہو گیا, ٹھیک ہے, آپ کی دیوار گندی ہو رہی, آپ کے پاس آپشن ہے روز پینٹ کرا لیں, یا آپ کے پاس آپشن ہے اس پائپ کو نکال کے ادھر سے جیسے اس کی اوریجنل جگہ ہے وہاں سے لے آئیں. ایسے ہی ہے, اس میں آپ کو تھوڑا ٹائم لگ جائے گا, تکلیف بھی زیادہ ہوگی, لیکن آپ کو روز پینٹ نہیں کرنا پڑے گا. میں آپ سے صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو ماڈل ہے میرے پہ نہ جائیں, محسن نقوی صاحب پہ نہ جائیں, مانی صاحب پہ نہ جائیں, ندیم بھائی پہ نہ جائیں. آپ خود, آپ کے دماغ میں عقل ہے, اس کو سوچ لیں. تو میں نے تو نہیں بدلنا ماڈل, مجھے تو آپ سمجھا چکے ہیں. سمجھانا جن کو ہے ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں آئی ہے, میں تو یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں. پھر آپ کہیں گے 10 سال بعد ہم 10 سال سے سمجھا رہے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آئی. نہیں سمجھ آتی ہے, کرتا نہیں ہے کوئی, سمپل بات ہے, سمجھ تو آتی ہے. لیکن نا سمجھ اگر آپ کو آ گئی ہے تو وہ تو بڑے عقل مند لوگ ہیں یار, ان کو نہیں سمجھ آتی, لیکن بس نہیں, اب وہ نہیں کرتے, کرتا کوئی نہیں ہے. ہاں, لیکن پھر بھی آپ لوگ جو ہے وہ سائن کر کے بیٹھ گئے کہ ہم ہی جو ہے آگے 10 سال بھی ہم ہی کریں. اور کیا کریں, اور کیا کریں. آپ نے یہ کاروبار شروع کر دیا, شروع میں آپ کا 50 لاکھ 1 کروڑ روپیہ لگ گیا, اب 10 مہینے انکم نہیں آئی تو اب بند کر دیں گے. آپ کہیں گی نا آخری حد تک جائیں گے کہ یار چل اب یہ تو ڈوبے ہیں تو ڈوبنے دو, پھر باقی بھی ڈوبنے دو. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کے یار نہیں چلا تو چلو میں نے 1 کروڑ لگایا تھا, میں 10 لاکھ میں اکوپمنٹ بھیج دیتی ہوں اپنا, تو چلو 10 لاکھ تو آ گیا, تو فائدہ کیا, لگایا کیوں تھا. اچھا, اب یہ بات ہی اس پہ کر رہے ہیں ماڈل پہ, تو بتائیں کہ 2 نئی ٹیمز بھی ایڈ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے, یہ بھی بڑی ڈبیٹ ہے, یہ بھی بتا دیں. کہتا ہے بیکار مباش کچھ کیا کر, پجامہ بھی دیڑھ کے سیا کر. ڈبیٹ سے یاد آ گیا مجھے. بات یہ ہے کہ چیمپئنس کپ ہوا ہمارے یہاں, کتنی ٹیمیں؟ کتنی ٹیم ہے چیمپئنس کپ جو بھی ڈومیسٹک کا ہوا تھا اس میں 5 ٹیمیں. اچھا, تو پی ایس ایل میں کون سا تیل نکل آیا کہ 8 ہو جائے؟ نہیں دیکھیں میری طرف سے تو 17-18 ہو جائے, 20 ہو جائے, بٹ پہلے 2 نہیں, ابھی جو ایگزسٹنگ ہے ان کے لیے نہیں ہے, تو آپ اگلے کہاں سے لے کے. آپ نے یہ بنایا, میری بات سنے, پھر اسٹوڈیو پہ آ جاتے, آپ نے اسٹوڈیو کو نیکسٹ لیول پہ پہنچایا, تو آپ نے ایک اور بندے سے کانٹریکٹ کیا کہ یار یہ میں کر رہی ہوں, تم بھی آ جاؤ, وہ والا سیگمنٹ تم سنبھال لو, ہم مل کے کمائیں گے. میں اسپورٹس دیکھ رہی ہوں, تم پالیٹکس دیکھ لو, تیسرے کو آپ لے کے آئے تو فیشن دیکھ لو. آپ نے گروپ کریٹ کر دیا. جب آپ کا پہلا ہی نہیں چل رہا تو دوسرا کیوں آئے گا آپ کے پاس کہ ہاں میں اسپورٹس کی جگہ میں پولیٹیکل شروع کر دیتا ہوں, پہلے ہی نہیں آپ کا بنا. تو یہ کیوں مطلب سننے میں آ رہا ہے 2 ٹیمز کا؟ میں نے آپ کو شعر سنا کے واضح کیا لیکن کہ کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے نا ہمارے یہاں, گپے چھپے مارنی ہوتی ہے نا. کوئی ایک ٹیم ہمارے پاس ٹائم زیادہ ہے, ہمارے پاس ٹائم زیادہ ہے, کام کم ہے, تو ہم سارا دن یہ سوچتے رہتے ہیں کہ یہ آئے گا یا وہ آئے گا, وہ باہر نکلے گا یا وہ اندر جائے گا, امریکہ ہمارے خلاف کیا سازش کرے گا, یہودی ہمارے کتنے خلاف ہے. تو یہ سارا کام ہمیں اتنے دن ٹائم سوچنے کا کیوں ملتا ہے کہ وہ ویلے ہیں. تو اس کے اندر کرکٹ بھی ہے, سو کرکٹ میں بھی لوگوں کا انٹرسٹ ہے, اچھا اگلی ٹیم آئے گی نہیں آئے گی, اور پھر ہم شرلی بھی چھوڑتے رہتے ہیں کہ آ رہی ہے. بھائی آ جائے,
لیکن جب وہ آئے گی تو آئے گی نا. اب آپ سوچیں کہ ابھی ٹورنامنٹ ہمارا سٹارٹ ہے, ابھی 2-3 میچز ہوئے ہیں, قلندرز کا ایک میچ ہوا ہے. ہم نے پورے کا پورا جو ہماری ڈبیٹ ہے وہ جو اس پہ ہونی چاہیے تھی کہ یار اس لیگ نے کیسا لوگوں کو انگیج کیا, کتنی پازیٹیوٹی کریٹ کی, وہ ہماری ساری ڈبیٹ ماڈل کی طرف تھینکس ٹو علی بھائی اور اگلی ٹیم کی طرف اس کی طرف نکل گئی ہے کہ یار اگلی ٹیم آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. دیکھیں اس وقت تو آپ نے ملک میں ایک فیسٹیول جاری ہے, تو آپ فیسٹیولز کے اتنے خلاف کیوں ہیں؟ پہلے آپ نے بسنت بند کر دی, ٹھیک ہے, اس طرح کے جو میلے لگتے تھے آپ نے وہ بند کر دیے. اب پی ایس ایل رہ گئی, اس کو بھی بند کرنا ہے آپ نے کہ لوگ خوش ہو رہے ہیں, کہ لوگ انجوائے کر رہے ہیں. تو اگر انجوائمنٹ کا گلا گھونٹنا ہے تو ضرور گھونٹے. ابھی آپ یہ دیکھیں نا کہ ہر گھر میں لوگ اسکرین کے ساتھ جڑ گئے ہیں, جو افورڈ نہیں کر سکتے یا جو جا نہیں سکتے, اور ہر گھر میں لوگوں کی کوشش ہے کہ کسی طرح ہمارے پاس ٹکٹس آئیں. فری نہیں آئے تو چلو پیسے جمع کر کے, بڑے بڑے لوگ اس وقت. تو آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اس بات پہ فوکس کریں کہ یار فین ایکسپیرینس کیسا ہے ہمارا. ہم ان فین ایکسپیرینس کو بلائیں, اس کے اندر دنیا کو بتائیں کہ دیکھو ہمارا کتنا پیسفل ہے, ہمارے میچز ہو رہے ہیں, لوگ آ رہے ہیں, لائنوں میں لگ رہے ہیں. ہم دیکھیں کیا بات کریں. یہ آپ نے زبردست بات کی, آپ نے کہہ دیا نا, یہ تو تھینکس ٹو علی ترین جنہوں نے جو ہے وہ یہ ڈبیٹ شروع کر دی. بٹ مجھے یہ بتائیں, آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ واقعی ایک فیسٹیول جو ہے وہ, میں تو آپ سے اس بات پہ اگری نہیں کرتی, لیکن آپ کیونکہ اب لاہور قلندر سے, تو آپ تو کہیں گے کہ فیسٹیول جاری ہے. فیسٹیول جس طرح سے ہونا چاہیے تھا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ بلڈ اپ جو ہے وہ اس میں کمی نظر آئی ہے. اس دن میں سن رہی تھی ندیم عمر صاحب نے بھی کہا کہ ہاں اس طرح کی ہائپ جو ہے وہ نہیں ہے. آپ اگری کرتے ہیں اس چیز سے یا نہیں کہ ہائپ میں یا اس کو بلڈ اپ کرنے میں شاید تھوڑی کمی آئی ہے اوور دا ایئرس؟ اگر میرے فیملی کا سربراہ کمزور ہے تو میں کوشش کروں گا نا کہ میں اس فیملی کو اٹھانے کے لیے اپنا حصہ ڈالوں. سو اگر پی سی بی کی طرف سے اس طرح کا ہمیں نہیں ایکسپیکٹیشن پہ پورا, تو ہم خود کیوں نہیں کر لیتے؟ اچھا ویسے لاہور نے کیا نا, مینار پاکستان خود کرنا ہوتا ہے یا نہیں, یا مطلب پی سی بی کی ہی ذمہ داری ہے یا خود کر سکتے ہیں؟ لیگ کنڈکٹ کون کرواتا ہے؟ پی سی بی کرواتا ہے, ٹھیک ہے. تو جب وہ لیگ کنڈکٹ کراتے ہیں تو رسپانسبلٹی ان کی آتی ہے. اچھا صحیح. لیکن وہ ہمیں تو نہیں روکتے نا کہ میں نے مینار پاکستان پہ وہ پروگرام کیا تو وہ مجھے انہوں نے پی سی بی نے روکا تو نہیں نا کہ تو نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, میں نے اپنا اینتھم لانچ کیا, کٹ لانچ کی, تو جاوید بھائی نے کی, تو کسی نے روکا تو نہیں نا. سو اگر پی سی بی نہیں کر رہا تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ بھی ایک اسٹیک ہولڈرز ہیں. آج نہیں تو کل پی سی بی کو آپ منا لیں گے اس بات پہ. جب تک وہ نہیں کر رہا اس وقت تک آپ اپنی کنٹریبیوشن تو کریں نا, کیونکہ اگر آپ لاہور کے اونر ہیں تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ لاہوریوں کو انگیج کریں اس پروڈکٹ کے ساتھ, بیکاز آپ کا پرپز یہ ہے کہ آپ ملک کی محبت میں آئے, آپ نوجوانوں کے لیے آئے. تو یار پھر پیسوں کے تیرے میرے کیا ہوتے ہیں, پھر تو پیسے سب کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. اچھا, یہ لاہور اسٹیڈیم تو میں دیکھ رہی ہوں جو ہے وہ بھر جاتے ہیں. تھوڑا سا اپنے کراچی کاؤنٹر پارٹ کو بھی مشورہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے کچھ کہ کیا کریں بیچارے؟ سلمان بھائی کا نام میں وضو کر کے لیتا تھوڑا دل سے مشورے بھی دیں. دیکھیں مشورہ نہیں, ہم التجا کر سکتے ہیں. دیکھیں ابھی ہمارا مشورے والا اسٹیٹس نہیں ہے, ابھی ہمارا ہم التجا کر سکتے ہیں, دعا کر کر دیں. میں تو کہتی ہوں کچھ بھی کر دیں, لیکن جو افسوس ہوتا ہے اسٹیڈیم خالی دیکھ کر. ہم لفظوں میں نہیں کرتے نا, ہم پریکٹیکلی کرتے ہیں. آپ اسٹیڈیم کی بات کریں, ہم نے مینار پاکستان بھر دیا. مینار پاکستان بھر دیا. تو بتائیں کیا ایسی کمی رہ جاتی ہے کہ کراچی جس کے اتنے شائقین ہیں, اتنے لوگ ہیں وہاں پہ, ہائیلی پاپولیٹڈ سٹی ہے, کیوں اسٹیڈیم خالی ہوتے ہیں؟ کس طرح سے اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے, کیا کیا جا سکتا ہے؟ بلکہ میں اس دن دیکھ رہی تھی کہ انہوں نے تو الگ سے وہ پارکنگ کا بھی وہ سسٹم بنایا تھا اسٹیڈیم کے ساتھ, پھر وہ ایک برج بھی بنایا تھا تاکہ لوگوں کو پرابلم نہیں ہو جانے میں, لیکن پھر بھی 6 بلڈنگز بھی بنا دیں. ہم کتنے صدیاں ہوں گی کہ ہم عید بنا رہے ہیں, کتنی صدیاں گزر گئی ہے نا, ایسے ہی ہے نا. لیکن پھر بھی رمضان کے آخری عشرے کے لاسٹ 6 جو دن ہے اس کی ہر چینل کی ہیڈ لائنز عید کی ہوتی ہیں کہ ادھر سے چوڑی آ گئی, ادھر سے جوتا آ گیا, ادھر سے کپڑا آ گیا, ایسے ہی ہے نا. بالکل. تو وہ تو اتنے صدیوں سے منا رہے ہیں, تو لوگ خود کیوں نہیں جا کے کر لیتے؟ کیا ضرورت ہے آپ کو اس کو ایڈورٹائز کرنے کی؟ اور ریلیجیس بھی ہے, لیکن پھر بھی آپ کو لوگوں کو انگیج کرنا پڑتا ہے. تو خود بخود تو کچھ نہیں ہو جاتا نا. آپ کو حرکت میں برکت ہمیشہ سے سنتے ہیں, آپ کو کچھ کرتے ہیں تو پھر لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں نا. تو ڈیفینیٹلی جب آپ وہ کرنا شروع کر دیں گے, لاہور میں کیا مفت دال بٹتی ہے جو لوگ آ جاتے ہیں, یا لنگر کھانے شروع کیے ہوئے لاہور قلندر نے, ایسا تو کچھ نہیں ہے. ٹکٹ خرید کے آتے ہیں, ٹھیک ہے, جھوک در جھوک آتے ہیں. تو کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ سارا سال میں ان کے اس فیسٹیول کی طرف مائل کرتا ہوں, پلیئر ڈیولپمنٹ کرتا ہوں, ڈفرینٹ انیشیٹو لے کے آتا ہوں, یونیورسٹیز میں جاتا ہوں, ان کو پلیئرس کو لے کے جاتا ہوں, انگیج کرتا ہوں. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ ٹرافی ٹورز بڑا زبردست اسٹیپ لیا پی سی بی نے.
جو قلندرز کرتے تھے کہ جیت کے ٹرافی لے کے جاتے تھے ادھر. پی سی بی نے اس دفعہ اس کو کیا اور انہوں نے کہا یار ہم کرتے ہیں, اور ایکسیلنٹ اسٹیپ, اور ڈفرینٹ شہروں میں لے کے گئے. آپ وہ پورا ٹرافی ٹور نکالیں. جب وہ لاہور میں آئے سو ان کو میں لے کے گیا سیدھا ہاکی اسٹیڈیم کے اندر, جہاں میں نے کہا ہاکی کو ریوائیو کریں گے. وہاں پہ بچے سینکڑوں کی تعداد میں تھے. اچھا. اس سے آگے میں لے کے گیا یونیورسٹی آف لاہور میں, جہاں 10,000 سے زائد بچہ اس ٹرافی کو دیکھنے کے لیے آ گیا. فخر زبان بھی ساتھ تھے, کویسچن آنسر سیشن ہوئے, ایک فیسٹیول کا ماحول تھا. اس سے اگلے 2 دن کے لیے ٹرافی آئی تھی. میں SOS ولیج کے بچوں کے پاس لے گیا, افطاری ہم نے ان کے ساتھ کی, اور ہر بچے کو گڈی بیگ بھی دیا, گفٹ پیک. عید باقی کسی شہر میں ایسا کیوں نہیں ہوا؟ مجھے کون سے ابو میرے وصیت کر کے گئے تھے کہ آپ نے یہ کام کرنے. تبھی تو کہہ رہی ہوں تھوڑی التجا, تھوڑے مشورے, مشورے کے میں تو کر کے دکھاتا رہتا ہوں. اب اگر کسی کو نہیں کرتا تو میں کیا کر سکتا ہوں. اچھا ویسے میں اس دفعہ میں کہیں سن بھی رہی تھی کہ جیسے جس طرح سے مارکیٹنگ کرتے ہیں, پلیئرس کو انوالو کرنا اور ان کو دکھانا بیسکلی ان کی ایک فیس ویلیو ہے. جیسے آپ نے کہا کہ مینار پاکستان پہ آپ نے یہ کیا, لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جس میں پلیئرز اویلیبل ہوتے ہیں کہ آپ وہ ایڈس بنائیں, وہ کریں. تو اس دفعہ شاید وہ بھی نہیں تھا. از دیٹ رائٹ؟ کیونکہ وہ کھیل رہے تھے, سیریز میں بزی تھے. ہاں دیکھیں, جب چیمپئنز ٹرافی ختم ہوئی نا, تو انڈیا نے کیا کیا کہ اپنے پلیئرس کو کہا کہ اب آپ ریسٹ کرو, آپ کا 10-12 دن 15 دن بعد آپ کا IPL شروع ہو. اچھا ٹھیک ہے. وہ انہوں نے اپنے پلیئر کو, اور انہوں نے جو بھی کرنا تھا. ہمارا کیا ہوا کہ ہمارا نیشنل T20 کپ شروع ہو گیا. کچھ پلیئر ادھر بزی ہو گئے, کچھ پلیئر نیوزی لینڈ کی سیریز جو ہم نے رکھ لی, کچھ پلیئر ادھر چلے گئے. سو اب میرا خیال ہے حارث روب شاید 1 دن پہلے پہنچے واپس, عبداللہ شفیق. سو انفارچونیٹلی فخر انجرڈ تھے, سو میرے قابو وہ آ گئے, تو میں ان کو لے لے کے پھرتا رہا. سو آئیڈیلی اسپیکنگ ایسے ہی ہونا چاہیے تھا, لیکن پھر وہی بات ہے نا, ہم آئیڈیلزم پہ رہتے تو ہیں لیکن یقین نہیں کرتے.